قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستو، آج رمضان المبارک کی آخری رات اور کنفرم آخری رات، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی اور رات ملنے کا چانس، اور اس کے بعد کی جو رات ہے وہ شب عید ہے، اور پھر عید ہے، اور پھر اس کے بعد شوال المکرم کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس موقع سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے رمضان میں جو کچھ بھی ہم کو عبادت کا موقع ملا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے بہت سوں کے مقابلے میں ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ اپنی سماج اور سوسائٹی پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو بیچارے معمولی کاموں کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض روزے رکھتے ہیں تو تراویح نہیں پڑھتے، اور بعض کو اعتکاف کا موقع نہیں ہے، چاہے ان کی واقعی کوئی مجبوری ہو یا پھر انہوں نے ابھی اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ بہرحال اللہ کا یہ شکر ہے کہ نہ ہم اس مجبوری سے گزر رہے ہیں کہ ہم چاہ کے بھی نہ روزے رکھ سک رہے ہیں، نہ اعتکاف کر سک رہے ہیں، اور نہ ہی اللہ نے ہم کو مسجدوں کے ماحول سے دور رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس لیے کہ ہم مسجدوں سے تو جڑے ہوئے، اب آگے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا دل مسجد میں اٹک جائے اور ہمارا دل مسجد میں لٹک جائے، سمجھے نا؟ اب اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہمارا دل مسجد میں اور مسجد کے ماحول میں لگا دیجیے۔ یہ کیوں مانگنا ہے؟ یہ اس لیے مانگنا ہے کہ یہاں کوئی ایک نگران رہو، دیکھو بچے کیا حرکت کر رہے پیچھے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والے نہیں۔ مدثر صاحب در نظر رکھیے تھوڑا۔ مسجد میں علی سلمان صاحب کو بلا کے لو۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، اور اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، آپ نے سنا ہوگا بار بار، کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک خصوصی سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو ان 7 بندوں میں ایک نام یہ بھی ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، یعنی وہ اپنے کاموں سے جا تو رہا ہے لیکن مسجد کی طرف اس کا دل کھینچ رہا ہو۔ تو جس کی دل کی کیفیت ایسی ہے، اللہ پاک اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی ڈگنیٹی کی چیز، اور بہت بڑے راحت کی چیز ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی بندگی میں جوانی گزار۔ تو ہمارے پاس یہ چانس ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ ہم اعتکاف میں بیٹھے، اٹھ گئے چلے گئے، رمضان میں تھوڑا سا مسجد کا اہتمام کر لیے چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ کوشش یہ کرنا ہے کہ رمضان کی برکت سے
جب زیادہ مسجد میں آنا جانا ہوا ہے تو ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارا دل مسجد میں لگا دیجیے، ہم کہیں رہیں، ہم فنکشن میں جائیں ہمارا دل مسجد کے لیے بے قرار رہے، ہم تفریح کے لیے جائیں ہم وہاں مسجد کو تلاش کریں، ہم پڑھنے کے لیے جائیں، ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہیں بھی جائیں، ہمارا دل مسجد کو تلاش کرے، مسجد میں بیٹھ کے ہمیں سکون ملے، نہ یہ کہ مسجد سے ہمیں وحشت ہو، چلو اب یہاں کیا کام ہے، چلو اٹھو چلو نکلو یہاں سے۔ ایمان والے کی یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو یہاں پر دل لگاتا ہے تو اللہ پاک اسے خاص گفٹ دینے والے، خاص اعزاز اور خاص تحفہ اسے ملنے والا ہے۔ تو کوشش کرنا، ایسا کرنے کے واسطے ضروری ہے ہماری صحبت ایسی ہی رہنا، دوستانہ ایسے ہی رہنا۔ دوستانے کا بڑا فرق پڑتا ہے، آدمی کی سوچ اچھی ہوتی ہے مگر جیسا دوستانہ ملتا ویسے میں ڈھل جاتا، اسی لیے کہا گیا یار بد مار بد، بلکہ برا ساتھی یہ زہریلے سانپ سے بھی بھیانک اور بدترین بتایا گیا، اس لیے کہ برا ساتھی کیا کرتا ہے، برائی کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ بھئی ہماری دوستی مسجد سے ہو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی، تو اس پہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق بخشی، موقع عطا فرمایا، اور فکر کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کو ظاہری اعمال کی توفیق ملی یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو جائے، جی سب نہیں بول رہے، کیا ہو جائے، قبول بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ نے توفیق دی ہے یہ کیا ہو جائے، قبول بھی ہو جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ دعا؟ جی، اب ہم رمضان میں جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے عبادتیں کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سیزن نیکیوں کا، عبادت کا، مغفرت کا اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے۔ اب یہ سیزن گزر جانے کے بعد لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہو جاتی، چاہے رمضان کا معاملہ ہو یا حج جیسی عظیم عبادت کا معاملہ ہو، کوئی بھی بڑی عبادت جب لوگ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی کیٹیگریز ہم اپنی سوسائٹی پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے حالات اور خیالات کچھ الگ الگ سے ملتے ہیں۔ تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ لوگ اس طرح کے ہیں تو ہم کو کس کیٹیگری کے بننا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ ماشاءاللہ حج کر کے آتے ہیں، زندگی میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے سے اگر داڑھی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، بعض کے اگر سودی معاملات ہے لین دین اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کچھ وراثت کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ جھگڑے بھی ختم کرتے ہیں، بعض تو جانے سے پہلے ہی کر دیتے ہیں اور بعض آنے کے بعد کر دیتے ہیں کہ نکو بھائی اب ایک مرتبہ جا کے اپنا کھاتا پورا صاف کر لے کے ایسے ہے، اللہ سے معافی مانگ لے کے ایسے ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دل کہیں کو اٹکانا ختم کرو یہ سب چیزاں، بلکہ بہنوں کے جس کے جو حصے داریاں ہیں سب بانٹ دیتے، یا بڑے ہیں تو ان کی موجودگی میں لکھائی پڑھائی ہو جاتی تاکہ ہمارا اس میں کوئی مسئلہ اٹکا ہوا نہ رہے۔ بعض لوگ بڑے بڑے کاروبار میں جو ہے حق اور حلال کے واسطے بعض چیزوں سے دستبردار ہو جاتے، ہاتھ اٹھا لیتے، دیکھو بھائی اس میں ڈاؤٹ دکھ رہا ہے، اس میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی، یہ ختم کرو۔ ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے، اور کئی لوگ ہیں جو حج کرنے کے بعد ماشاء اللہ سے نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں بھائی جا کے میں حرم میں ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگ کے آیا، اب نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اب نماز پڑھنے لگتے ہیں، وہ اپنی توبہ پہ قائم رہتے ہیں، وہاں کا اثر ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ تو بعض ایسے بندے ہوتے ہیں، بعض عورتیں ہیں جو پہلے سے بہت زیادہ پردہ نہیں کرتی لیکن حج کے بعد اب پردہ کرنا شروع کر دیتی۔ اگر وہ مالدار گھرانے کے ہیں، فنکشنوں میں خالی ایک چادر اوڑھ کے نکل جاتے تھے خالمہ، تو جو ہے اب ویسا نہیں کرتے، وہ اب شرعی پردے کے اوپر آ جاتے۔ بعض ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں، لیڈی اگر ڈاکٹرز ہے تو مردانے میں کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، نہیں بھائی یہ نامحرم ہے، یہاں تک احتیاط کرتے ہیں۔ مثالیں دیکھنے کو ملتی ہے، سننے میں آتی، تو لوگ اپنے اندر چینجنگ لاتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہی معاملہ رمضان کا ہے۔ رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں
تو کچھ لوگ اس کا بہت اچھا اثر لیتے ہیں، ماشاء اللہ سے کافی ساری چیزیں اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں رمضان گزرنے کے بعد ان کی زندگی میں اشراق کا اہتمام آ جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں بھائی میں صبح میں اٹھتا ہوں کیسا بھی، رمضان پوری میں کوشش کرا، ہر دن اشراق پڑھتا رہا، تو رمضان کے بعد بھی کیوں چھوڑوں؟ اور صحیح طریقہ یہی ہے، ایک اچھائی زندگی میں آ گئی تو اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، کنٹینیو رکھنے میں ہی فائدہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جو کنٹینیوسلی انجام دیا جائے، جو دوام کے ساتھ انجام دیا جائے، وان قل، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ تو خوب انرجی لگا دیے اور دوسری مرتبہ پوچھ کے بھی نہیں دیکھے، ایک مرتبہ موڈ آیا 10 پارے پڑھ دیے اور پھر اس کے بعد مہینوں گزر گئے ایک پارا بھی نہیں پڑھے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن روز پڑھو، روز اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت، روز ذکر ہو تھوڑا تھوڑا ہی، ایسا نہیں کہ ایک دن بیٹھ کے 2 گھنٹے کر لیے اور پھر اس کے بعد ہفتوں گزر گئے ذکر ہی نہیں کر رہے۔ مختصر تسبیحات ہی صحیح روز کرنے کا معمول بنایا جائے، دعا مختصر ہی صحیح لیکن روز ہو، خیر خیرات مختصر ہی صحیح لیکن روز ہو، قرآن کی تلاوت۔ اور فرض نمازوں کے بارے میں یہ نہیں بول سکتے کہ تھوڑے ہی صحیح لیکن روز ہو، فرض نماز تو فرض ہے، وہ تو 5 ٹائم ہر دن پڑھنا ہے، یہ نوافل کی بات چل رہی۔ تو کتنے بندے ہیں جن کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں وہ تہجد کی نماز شروع کر دیتے ہیں، جس کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں وہ ایام 20 کے روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، 13 14 15، بعض پیر جمعرات کا، بعض خالی جمعرات کا، بھائی رمضان میں روزے رکھے نا بھائی تو ایک روزہ تو بھی رکھیں گے، بلکہ اس طریقے سے عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ حج کے بعد لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے، یہی اس کا تقاضا ہے۔ رمضان کے بعد لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے، یہی رمضان کا تقاضا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حج کے بعد ان کے حالات اور خیالات بڑے عجیب عجیب ہوتے، بعض لوگ اب حج کے بعد نماز نہیں پڑھتے اور وہ اس کیلکولیشن میں رہتے کہ میں حج کو جا کے نماز پڑھ کے آیا تو ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملا، تو اب میری زندگی میں کتنے نماز ہو گئے، اب لہٰذا اب میں نہیں پڑھے تو بھی چلتا، سمجھے؟ بعض کی جرأت ایسی ہوتی ہے کہ اب حج کر لیے، ان کو ہر جگہ یہی رہتا، شادی کا رخا دیے تو ان کو حاجی بول کے لکھنا، اور اگر حاجی بول کے نہیں لکھے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ارے الحاج لکھو، سمجھے؟ تو ان کو خالی اسی کے اوپر بہت زیادہ زام اور ناز رہتا، اس کے بغیر کوئی تحریر انہوں قبول ہی نہیں کرتی۔ اور رمضان کے بعد بھی بعض لوگوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد بس اطمینان میں آ جاتے کہ رمضان میں بھائی اتنی عبادت کر لیے، راتوں میں جگے، خوب دعائیں کرے، اتنے قرآن پڑھ لیے اور اتنا ذکر کر لیے وغیرہ وغیرہ، اب کیا کیا کیلکولیشنز رہتے اللہ بہتر جانتا، لیکن سب نفس کے دھوکے میں رہتے۔ ہوتا کیا مسئلہ، رمضان کے بعد اب عبادتوں کے لیے زیادہ آمادہ نظر نہیں آتا اور عبادتوں سے زیادہ جڑے ہوئے نظر نہیں آتے۔ رمضان میں تو نفلہ بھی پڑھ رہی، اشراق بھی پڑھ رہی، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، تحیت المسجد بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، اور رمضان کے بعد فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ بہت قابل فکر پہلو ہے۔ رمضان جو نفل اعمال کا شوق دلانے کے لیے آیا تھا، وہ اصل میں بندے کے اندر عبادت کا شوق جگانے کے لیے، کہ رمضان کے بعد بھی آپ کو نمازوں سے ایسے ہی لگاؤ ہونا چاہیے۔ فرض تو کمپلسری ہے اور اس کے ساتھ نوافل کی بھی عادت پڑ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو رمضان تو یہ ہیبٹ پیدا کرنے کے لیے، یہ عادت ڈلوانے کے لیے آیا ہے، لیکن رمضان ہو گیا تو کیا کر رہے ہم؟ رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دے رہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے مسئلہ؟
کہ ہم لوگ یا تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی عبادت کو بہت زیادہ سمجھ، اب کر لیے نا بھائی بہت، اور بعض لوگ چیریٹی کے معاملے میں دے دیا، میں دے دیا، رمضان میں ہو گیا ختم، اب کچھ بھی دینا نہیں ہے، اب آئندہ سال رمضان تک خرچ کرنے کو دیکھنا ہی نہیں، بس اب رمضان میں دیکھیں گے، آئندہ بیچ میں کہاں ہوتا، بلکہ بس بہت کرے بھائی، رمضان میں افطاریاں کرائے، سحر کرائے، زکوٰۃ دیے، صدقہ دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، بس اب اس کے بعد بعض لوگ مالی عبادت کے قریب آنا نہیں چاہتے اور بعض لوگ جسمانی عبادت کے قریب آنا نہیں چاہتے، اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ سمجھتے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں سمجھے، بہت بڑے ناسمجھ ہیں ہم، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو بہت بڑے ناسمجھ۔ کیوں ناسمجھ ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی عبادت کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ بہت سمجھ لینا ہی بڑی ناسمجھی کی علامت۔ اگر ہم برحمان اگر ہم اپنی عبادت کو سمجھ لیے ہوتے تو یہ حماقت ہم کبھی نہ کرتے۔ دیکھیے، ایک واقعہ ہے سیرت کا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، رات کے وقت میں آسمان پہ ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ہر طرف تارے ہی تارے چمک رہے، تو آسمان کے تارے کوئی گن سکتے ہیں؟ مثال مشہور ہے، تو اس کی گنتی نہیں ہو سکتی، بے شمار، بے حد و حساب۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا کوئی بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ، جس کی عبادت آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہو؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہلکی سی آواز سے پڑھو تاکہ آپ لوگوں کے اندر بھی بشاشت آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ہے، کیوں نہیں؟ تو پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس کی عبادت اتنی زیادہ ہے، کس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، کس کے کھاتے میں ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ؟ کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئی۔ تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ چپ کیوں ہو گئی؟ پھر آپ نے خود فرمایا کہ شاید تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں یہاں تمہارے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لوں کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے۔ جب تمہاری توقع کے مطابق جواب نہیں ملا تو تم خاموش ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے صحیح پہچانا، میں یہی سمجھ رہی تھی کہ ان کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ ہر وقت ہر موقع سے ہم آپ کی زبان سے ان کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کئی مرتبہ فرماتے لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، مجھے نہیں معلوم ہے میں تمہارے درمیان کتنے دن تک رہوں گا، لہذا میرے بعد دو شخصیتوں کو فالو کرو، دونوں کی اقتداء اور پیروی کرو۔ تو اس میں آپ پہلے نام ابو بکر کا لیتے ہیں، پھر عمر فاروق، اور بھی کئی موقعوں سے آپ نے ان کو ایسا ترجیح دی ہے۔ تو اس سے میں یہ سمجھتی تھی کہ واقعی ان کے نیکیاں اور ان کا ثواب بڑا ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام میں بھی ایسا مشہور تھا کہ حضور کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روز اول سے اسلام کے لیے بڑی کوششیں، وہ وقت کے بہت بڑے بزنس مین تھے اور انہوں نے اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا، انہوں نے بڑی خوشی سے اسلام کے لیے، نبی کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، انتہائی اگینسٹ ماحول میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے اپنے بزنس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، سب کچھ لٹا دیا مکے سے لے کے مدینے تک۔
تو ایسی مثال کسی کی نہیں ہے. تو صحابہ کے درمیان بھی اس کا بڑا اثر تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی ہم پلہ نہیں. تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ حضور یہی فرمائیں گے کہ ابوبکر ہے. جب آپ نے یہ نہیں کہا تو امی جان نے خاموشی اختیار کی. تو حضور نے پوچھ کے پھر کہا کہ تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں ابوبکر کہوں گا. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عمر فاروق کی نیکیاں، ساری زندگی کی جو نیکیاں ہیں وہ آسمان کے تاروں سے بڑھ کر ہے. ان کی عبادت، ان کی اطاعت، ان کے اعمال آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ پوری زندگی بھر کے اعمال ہیں. لیکن میں تم کو بتاؤں کہ ابوبکر صدیق کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بڑھ کے نہیں، بلکہ ہجرت کے سفر کے موقع پر انہوں نے جو میرے ساتھ 3 دن قیام کیا تھا غار میں، غار ثور میں، تو ان کی صرف ایک رات کی عبادت وہ آسمان کے تاروں سے بڑھ کر ان کی نیکیاں. صرف ایک رات جو چیلنجنگ ٹائم تھا، جو ٹف حالات تھے، ہر طرف سر دھڑ کی بولی لگی ہوئی تھی کہ جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائے گا، جو ان کو لے کے آئے گا، جو ان کو قتل کر دے گا، جو ان کو گرفتار کرے گا، تو ہم ان کو اتنے اونٹ انعام میں دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، اتنی مال و دولت دیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت حضور کے گھرانے، حضور کی خدمت کرنے والے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ تھا، اور کوئی نہیں تھا. انہی کے گھر سے ٹفن آ رہا تھا اور جا رہا تھا، اور وہی اکیلے تھے، اور انہی کا گھرانہ رازدار تھا. باقی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہجرت کے سفر پہ جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اسٹے کیا ہے، کہاں آپ نے قیام فرمایا. تو بہرحال اس وقت جو انہوں نے ساتھ دیا، تو وہ ایک رات اتنی بھاری ہے کہ ایک رات کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی بڑھ کر. اور آپ کو معلوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر یہ خواہش تھی کہ کاش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دی جاتی اور میری زندگی بھر کی نیکیاں انہیں دے دی جاتی. تو میں اس سودے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک رات کی نیکیوں کے. اللہ. اور حضور جو فرما رہے ہیں کہ وہ صرف ایک رات کی نیکیوں کا اتنا اجر و ثواب ہے، جبکہ وہاں پر قیام 3 راتیں ہوا، 3 راتوں تک قیام فرمایا، 3 دن. تو اندازہ لگاؤ کتنا اجر و ثواب، کتنی عبادت انہوں نے کیا، کتنے مجاہدے کیے، کتنی قربانیاں دی، کتنا اللہ کو راضی کرنے کی انہوں نے کوشش کی، کتنا ان سے اللہ اس کے رسول راضی ہیں. قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل. اللہ اکبر. ایسے مثالی صحابی. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبادتوں کا حال ہے. ان کو یہ عبادت اور عبادت میں یہ کمال اور اس درجے کی نیکیاں کیوں حاصل ہوئی، کیسے حاصل ہوئی، کیسے حاصل ہوئی؟ ان کو یہ نیکیاں حاصل ہوئی ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. ان کو یہ مقام ملا حضور کی اطاعت کی برکت سے، حضور کی سچی غلامی کی برکت سے. اللہ نے ان کو یہ اجر و ثواب عطا فرمایا. ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذاتی کمال کچھ نہیں، نبی کی صحبت نے ان پہ اثر ڈال دیا، نبی کی محبت نے ان کو اس کمال پہ پہنچا دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مقام پہ فائز ہو گئے. اب سوچئے
کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مقام اور مرتبے پہ فائز ہے تو نبی کی وجہ سے ہیں، ان کی صحبت سے ان کے ایمان میں جان پیدا ہوئی، ان کے اعمال میں یہ اثر پیدا ہوا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ سوچئے درجہ بدرجہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحے کی عبادت وہ ایسی تھی گویا کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے عبادت کر، دل حاضر دماغ حاضر۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی سوتا نہیں تھا، صرف آنکھیں سوتی تھی۔ آپ اور ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بھی سو جاتی ہے اور ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہے، میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ سونے کے بعد آدمی پہ غفلت طاری ہو جاتی، اور نبی کا دل ہمیشہ باخبر اور اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت، کوئی احکام، کوئی ارشاد، کچھ بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے کہ آپ جب سوتے تو آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہاں اس پر بھی بحث کی ہے کہ ہم لوگ سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو کیا آپ کا وضو ٹوٹتا تھا؟ تو نہیں، نبی کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے۔ نبی کی خاصیت ہے، کچھ خصوصیتیں ہیں جو امت کے عام افراد میں نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور عبادت کا کچھ اندازہ کر پا رہے ہیں آپ اس واقعے کی روشنی میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبادت کا یہ عالم ہے، تو نبی کی عبادت کا کیا عالم ہو؟ ہے نہیں۔ لیکن جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو عجیب پیغام ہم کو ملتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں ما عبدناک حق عبادت وما عرفناک حق معرفت۔ اللہ، آپ کی جیسی عبادت کرنا چاہیے تھا، ہم سے ویسی عبادت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کون فرما رہے ہیں؟ دو جہاں کے آقا، تاجدار مدینہ، شہنشاہ بطحا، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادت، ہم نے آپ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، ہم سے عبادت نہیں ہو سکی۔ وما عرفناک حق معرفتک، اور ہمیں آپ کو جیسے پہچاننا چاہیے ہم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، اس میں غور کیجئے، حضور یہاں پر امتیوں کو جو میسج دے رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے شان عبادت ہو گئی پھر بھی یہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ نبی اللہ کے مقام کو جانتے ہیں، اس مقام کو جانتے ہوئے یہ جملے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کا جو مقام ہے اس لحاظ سے ہم آپ کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہی حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کہ ہم بندے ہیں، اور ہم بندے جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح کی ہو، زبانی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، سماجی عبادت ہو، خاندانی عبادت ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، ہم بندے ہیں۔ اور بندوں کا ٹائٹل کیا ہے؟ کہ ان کے اندر خامی اور کمی بھری ہوئی ہے، نقائص، عیب بندوں میں بھرا ہوا ہے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کامل ہیں اور تمام خوبیاں اللہ میں ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ میں کوئی کمی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، تو کمالات والے اللہ ہیں۔
اور خامیاں والے بندے ہیں، عیب والے بندے ہیں، نقائص والے ہم بندے ہیں۔ جب ہم نقص والے ہیں، خامی والے ہیں، کمیوں والے ہیں، تو ہماری عبادت بھی ناقص ہوگی، ہماری بندگی بھی ناقص ہوگی، ہماری ہر چیز ناقص ہوگی، ہماری کوئی چیز کامل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم نقائص اور کمیوں سے بھرپور ہیں، اور اللہ کی ذات خوبیوں سے بھرپور ہے۔ اللہ کمالات والے ہیں، اور بندے کیا ہیں؟ خامیوں والے، کمیوں والے۔ تو بندے کبھی خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اب بندوں کے لیے سوٹ کیا کرتا ہے کہ وہ عبادت کرے اور اس میں ہونے والی کمی کوتاہی پہ اللہ سے معافی مانگے، یہ جچتا ہے بندوں، اور یہ عبادت کا صحیح اثر ہے کہ کوئی شخص عبادت کرے اور اس میں ہونے والی کمی کوتاہی پر اللہ سے کیا کرے؟ معافی مانگے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کیا نکلتا زبان سے؟ نماز پڑھنے کے بعد زبان سے سنت کیا ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ۔ ارے نماز پڑھے نا بھائی، آپ ابھی نہ گالی دیے، نہ گانا گائے، نہ فلم دیکھے، کچھ بھی نہیں کرے، پھر استغفر اللہ کہیں کو پڑھ رہے ہیں ہم؟ تو اس میں فوری میسج دے دیا گیا، ہم بندے ہیں، ہم گندے ہیں، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اللہ کی بندگی کی شان پیدا نہیں ہو سکتی، ہم وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک پہنچنا چاہیے، ہم یہ کام کیے ہیں تو اتنے عیب کے ساتھ، اتنے قصور کے ساتھ، اتنی کوتاہی کے ساتھ کہ ہم فوری اللہ سے معافی مانگنے پہ۔ تو نماز پڑھتے ہی استغفار سکھایا گیا۔ عجب میں مت آ جاؤ، میں پنے نماز پڑھ لیا بھائی، فرض پڑھ لیا میں، سمجھ رہے نا، کالر ہلا رہے، ہاں سینہ چوڑا کر رہی، چھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ اللہ آپ نے توفیق تو دی، مگر یہ کام بھی اتنا بے ڈھنگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے، خیالات کہیں اور رہے، خشوع خضوع نہیں رہا، آپ کی ذات کی طرف دھیان نہیں گیا۔ نماز تو پڑھ لی اللہ بس، سمجھے نا، کمر تو جھک گئی، دل نہیں جھکا آپ کے سامنے، پیشانی تو رکھ دیا، لیکن دل اور دماغ کو آپ کے سامنے مٹایا نہیں ابھی۔ میں پناہ تو جیسے کا ویسے ہی ہے، سجدہ کرنے کے بعد بھی مجھ سے میرا میں نہیں نکلا، سمجھے نہیں سمجھے، انا نہیں نکلا، لیکن بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے اندر۔ تو فرض نماز کے بعد کیا سکھایا گیا؟ استغفار سکھایا۔ یہ ہم کو ٹریننگ دی گئی ہے، عبادت کر کے بھول جاؤ نہ کو، عبادت کر کے بندگی کی صفت اپنے اندر لاؤ، اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم سے اس عبادت میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس پہ اللہ اگر پوچھ نہیں کرے تو بس، اس پہ اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائے بس۔ ایگو نہیں آنا چاہیے، میں حاجی، میں نمازی، میں اعتکاف کرنے والا، میں روزے رکھا سو، میں پورا ایک قرآن سنایا، میں ایک دور کرا، میں اتنے قرآن پڑھا، اتنی چیریٹی کرا، اتنے خیر کے کاموں میں حصہ لیا۔ اس کا مطلب بندہ اپنے کچھ نہیں پہچانا تو بہت بڑا دھوکے میں، سمجھے نہیں سمجھے۔ بندہ بول رہا تو کتنے کا رہے، ایک نماز نہیں پڑھتا تو، ہاں تیرے کو جو سو قرآن پڑھنے نہیں آتا، اور تیرے کو کیا جو ہے یہ نہیں کرتا تو، چل میں تو بھی اچھا ہوں تیرے سے۔ دیکھو ہم سب کیا ہے، بندے ہیں، بندے بولے تو اللہ کے غلام ہیں، ہے نا، تو جتنے بندے ہیں سب اللہ کے غلام ہیں، تو ہم بھی غلام، وہ بھی غلام، وہ بھی غلام، سب غلام ہیں۔ تو ایک غلام کی قیمت دوسرا غلام لگاتا کیا؟ غلام کی قیمت تو آقا لگاتا ہے نہیں ہے؟ تو ہم ایسے بیوقوف غلام ہیں کہ ہم خود اپنی قیمت لگا رہے اور ہم دوسروں کی قیمت لگا رہے، ہم کو کیا حق پہنچتا کسی کے بارے میں؟ تو یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ جو لوگ تھوڑی بہت عبادت کر لیتے ہیں تو ان کا دماغ 7ویں آسمان پہ چلے آتے، تھوڑا چیریٹی کر لیے تو ان کے خیالات کدھر کی رہتے، اوہو پوچھو مت، سمجھے۔ اسی لیے کسی کی تحقیر، کسی کو نچلی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت عبادت کرنے والوں میں یہ چیز بہت جلدی آ جاتی۔ ایک تو اپنی عبادت کی کاؤنٹنگ، اور بھائی اللہ کا شکر ہے ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، ہم رمضان میں ایسا کرتے ویسا کرتے، ایک تو اپنے اعمال کو گنوا لینا، اور دوسرا دوسروں کو تھوڑا سا کم اس سے دیکھنا
ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ عام طور پہ سماج پہ ایک نظر ڈالیے، یہ سب مذاکرے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو دور کرنا۔ کوئی بھی عبادت کر کے اللہ کے سامنے رونا کہ اللہ اس عبادت میں ہونے والی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، سمجھے نا؟ یہ ہماری عادت ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ ایمان والے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ راتوں میں بہت تھوڑا سوتے ہیں، یعنی پوری رات سونے میں نہیں گزارتے۔ ان کا دل ان کو ملال کرتے رہتا کہ زندگی کب ختم ہونے والی نہیں معلوم، اللہ کو منانے کے لیے کچھ کر رہے ہی نہیں، دن بھر تو کاموں میں نکال دیے، چلو رات میں اللہ کو منائیں گے، ایک سوئی رہتی، سو تو جاتے، سونے کے بعد بے خبر اور بے فکر نہیں سوتے، بے قرار ہو کے اٹھ جاتے ہیں اور پھر نماز میں لگتے ہیں۔ تو رات میں تھوڑا سوتے ہیں اور وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت آتا تو استغفار کرتے۔ تھوڑا سوئے، تھوڑا سو کے کیا کرے؟ ہماری طرح گیما نہیں کھیلے، سمجھے نا؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ کوئی حقے پی لیتے نہیں بیٹھتے، وہ کوئی پتے کھیلتے نہیں بیٹھتے، وہ لوڈو کھیلتے ہوئے نہیں بیٹھتے، وہ شطرنج اور دوسری گیم کھیلتے ہوئے وقت نہیں گزارتے، وہ کیرم بورڈ اور انڈور گیمز میں وقت نہیں گزارتے۔ لوگاں تو بہت جگتے ہیں لیکن اللہ کے لیے جگنے والے بہت کم ہیں۔ تو رات بھر عبادت میں، سجدے میں، ذکر میں، تلاوت میں اللہ کے سامنے روتے دھوتے وظائف کرتے ہوئے گزارتے۔ وبالاسحار، جب سحر کا وقت آ جاتا ہے، ہم یستغفرون، تو استغفار کرتے، یعنی اللہ اتنی جو آپ نے توفیق دی ہے، اس میں جو کمیاں ہیں اسے معاف فرمائے، اس پہ معافی مانگتے ہیں۔ ترتیب جو قرآن میں بتائی گئی ہے، تو عمل خیر کے بعد استغفار سکھایا گیا۔ تو یہ علاج کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ نیک کام کر کے اس کیفیت میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم چومن ڈنگرے نیس، میرے جیسا آپ کوئی بھی نہیں ہے، میں اتنا بڑا تیر مار دیا، میں یہ کر دیا، میں حج کو جا کے آ گیا، میں عمرہ کرا، میں مسجد بنا دیا، میں اتنے لوگوں میں یہ تقسیم کرا، اور میں فلاں۔ کوئی بھی اپنا نیک عمل جو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق سے کر تو دیے بھائی، لیکن اللہ کی شان کے مطابق کرنا یہ اصل ہے، قبول ہو جانا۔ تو جب بندہ عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی ندامت کو شامل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ بندہ تھوڑی اپنی کبھی کوتاہی کا احساس اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو یہ طریقہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اس کے بعد عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ جب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ کو بھی پیار آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو اس کی کوشش کرنا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی ہم رمضان کی عبادت سے فارغ ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہماری کیفیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم بہت کچھ کر لیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے۔ جو کام بھی ہم کریں، جیسے بھائی رمضان میں اعتکاف میں ہم مسجد میں بیٹھے، مسجد کا جتنا ادب احترام کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا، بہت ہم نے لاپرواہی کوتاہی کی، اللہ کا دربار ہے۔ ایسے ہی ہم نے تراویح میں قرآن سنی، تو جو لوگ شروع سے آخر تک امام صاحب کی تکبیر کے ساتھ رکعت باندھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ان سے بھی سنتے ہوئے کوتاہی ہوتی ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو نماز شروع ہوتے ہی فوری رکعت باندھتے ہی نہیں، بیٹھ جاتے ہیں، رکوع کا انتظار کرتے ہیں، کسی نگران کا انتظار کرتے ہیں۔ اور آج کل مسجدوں میں تو اتنی کھلتاً حالت ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، کہ مسجد کے باہر چائے کے اسٹال لگ رہے، اور گھروں میں تو بول کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں 3 پارے، کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں 5 پارے، کہاں ہے؟ وہاں پہ 2 پارے۔ سنیں، 2 پارے ہے مگر اندر 2 پیرا نہیں ہے مسجد میں، سب باہر ہی چھے۔ فرض نماز پڑھ لیے، وہ سنت بھی نہیں ہے، بس باہر آ گئے، ڈکاشن پی رہی، اور ان کے گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہی، نہ تو ضعیف لوگوں کی طرح جا کے آخر صف میں دیوار کو ٹیکا لگا کے بیٹھ جا رہے، کہیں کولر ہے تو اس کے قریب میں، کہیں اے سی ہے تو اس کے قریب میں بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا، اور تھوڑی تھوڑی دیر کو امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اللہ ان کا شکرہ، ہر تھوڑی دیر کو پانی پیتے جا رہے ہیں، بس اسی میں وقت گزر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ اس میں تھوڑی بہت جس کے اوپر ایک شرافت کا ٹپکا بھی ہوں گا، دونوں دھڑ 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 بھاگتے ہوئے جا کے رکوع میں مل جاتے۔
اور اس کے بعد ایک رکعت مکمل کر لیتے، اب اگلی رکعت کو سوچتے رہتے ہو نا، اللہ میں کوئی چانس رکھنا تھا اس میں بھی خالی رکوع میں ملے تو اچھا تھا، پہلی رکوع میں آ گئے، اب پھنس گئے، اب سلام پھیرے تک ساتھ میں رہنا ہے۔ اور بعض لوگ تو وہ بھی نہیں کرتے ہو، خالی ان کے گھر میں کاؤنٹنگ کرانا ہے، جا کے ہم بھی تراویح پڑھ کے آ رہے ہیں، دوستوں کے شوق میں آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اکثر جگہ بہت عجیب تماشا ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے قرآن شریف ہی کھول لے کے بیٹھ جاتے، چلو امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں دیکھیں گے، اپن انگلی پھیرتے رہیں گے۔ یہ سب تماشے ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رمضان میں پورا قرآن سنیں۔ یہ پورا قرآن سننا اس کو نہیں بولتے، رکعت باندھ کے نماز میں جو شامل رہے تو انہی کا قرآن سننا کاؤنٹنگ میں آئے گا، ورنہ ان کو نماز میں شامل ہوئے بغیر نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز کا ثواب تو رکعت باندھنے کے بعد ہی ملے گا، تو اس کی عادت ہونا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب جذبے سے اس کا تعلق ہے، تربیت سے اس کا تعلق ہے، عبادت کی اہمیت سے اس کا تعلق ہے۔ تو دیکھیے ہماری تراویح بھی قابل استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے قابل ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب، ان کو اپنے طور پہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنا صحیح پڑھ رہا ہوں، مخارج صفات کی رعایت کرتے ہوئے، اللہ کا استحضار، اللہ کو ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے، اور اس کے معنی اور مطلب پہ دھیان دیتے ہوئے۔ تو قرآن پڑھنے والا بھلے لوگوں کی نظر میں بہت بڑا کام کر رہے، لیکن پڑھنے والے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا، مجھ سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے اس میں۔ تو یہ خیال پیدا کر کے اللہ سے معافی مانگ، یہ اصل چیز ہے۔ عبادت کر کے ہوا بھر لینا نہیں ہے دل اور دماغ میں، عبادت کر کے خوش تو ہونا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس پر ندامت بھی ہونا ہے، اس کے اندر ہونے والی کمیوں پر، کوتاہیوں پر۔ یہ خوبی اللہ کے خاص بندوں کی ہوتی ہے، اس لیے یہ خوبی اپنے اندر لانا۔ جو شخص ایسا کر رہے اس کا مطلب انہوں اپنی اوقات کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اپنے رب کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی وراء الورا ہے، جس کو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اتنی عظیم ذات کی ہم جب عبادت کر رہے ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو بہرحال عبادتوں کے اندر استغفار شامل ہونا چاہیے، چاہے تراویح ہو، چاہے رمضان کے روزے ہو۔ دیکھو رمضان کا روزہ ختم ہونے پہ کیا حکم ہے؟ فطرہ دو، صدقۃ الفطر۔ کیا واسطے؟ روزے رکھے تم اپنی جگہ، مگر کمیاں اور کوتاہیاں بہت ہیں، تو اس کی تلافی فطرے کے ذریعے سے۔ تو ہم کو قدم قدم پہ یہ بتایا گیا کہ تم جو کر رہے تو یہ مت سمجھو کہ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے کر رہے۔ صحابہ کرام جنگ کے میدان میں کہا کر، اللہم لولا انت ما اہتدینا ما تصدقنا ولا صلینا۔ اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کبھی ہدایت پہ نہ ہوتے، ہماری ہدایت یہ آپ کے صدقے میں ہے، آپ کا فضل ہے۔ کبھی ہم صدقہ نہ کرتے اور کبھی ہم نماز نہ پڑھتے اگر آپ کا فضل نہ ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنی ہر اچھائی کو اللہ ہی کی طرف منسوخ کر دیتے، یہ ہم نہیں کر رہے، اللہ آپ کرا رہے ہیں۔ اور اس میں جو کچھ کمی ہوتی ہے اس کو اپنی طرف منسوخ کرتے کہ اس میں اللہ جیسا ہونا چاہیے یہ ہم سے نہیں ہو پایا ہے، نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال ہم بھی رمضان کے سیزن سے، رمضان کے عظیم مہینے سے اب نکل رہے ہیں، تو پچھلی عبادتوں پر ہم کو بجائے ناز میں آنے کے نیاز میں آنا چاہیے، عاجزی میں آنا چاہیے، اللہ کے سامنے اور جھکنا چاہیے، ہم اللہ کے سامنے اور محتاجگی اور اپنی کمی کوتاہی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کا عام طور پہ ایسا ہے کہ اب رمضان کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، ارے کیا چار دن تھوڑا کیا عبادت کر لیے کہ بہت کرے بہت کرے بول رہے ہیں، اور بس اب عید کے بعد سے، عید کے دن سے وہی تذکرے، بس یہاں ایسا کر لیے وہاں ایسا کر لیے۔ ٹھیک ہے کارگزاری سنانا، انفارم کرنا، لیکن دل میں یہ کیفیت ضرور ہونا چاہیے کہ دیکھو بھائی ہم کیا، ہماری عبادتوں کی اوقات کیا، ہم کیا، ہماری عبادتوں کی حقیقت کیا ہے۔ ہم کس منہ سے یہ کہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کی، ہم کو حق ہی نہیں پہنچتا۔
اس لیے ہم کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ رمضان کے بعد ہم کس کیٹیگری میں شامل ہو رہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے اندر سدھار لاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے اندر چینجنگ لاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی کی ہوئی عبادتوں پہ مگن ہو کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، اب آگے کوئی عبادت کی ان کو فکر ہی نہیں، بس مالی عبادت بولو کر دیے، جو بھی ہے رمضان میں کر دیے۔ ارے مالی عبادت ہر دن کرنا ہے، اللہ ہر دن دے رہے ہیں تو ہر دن کرنا ہے، ہر دن خیر خیرات کرنا ہے۔ الصدقۃ تدفع البلایا، اور جسمانی عبادت ہر دن کرنا ہے، ایسا نہیں کہ خالی وہ رمضان کا کوٹا تھا کر دیے اور بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں۔ جو کچھ کیے ہیں اس پہ اللہ سے معافی تلافی، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ استغفار کا مزاج بنانا چاہیے۔ جب بندہ استغفار کا مزاج بناتا ہے تو پھر وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کو منانے میں راضی اور خوش کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلی فکر تو یہ کرنا ہے، اور کوئی بھی عبادت کی اللہ ہم کو توفیق دے، چاہے رمضان کے ہوں، چاہے حج ہو، کوئی کام ہو، اور ہر عمل کے بعد ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اصل میں ہماری عبادتوں میں کوتاہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو خاص موقع سے فضیلتیں جو سنائی جاتی ہے تو فضیلتوں سے شوق تو پیدا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ادھوری فضیلت کا علم رکھنے سے بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف، روایت میں سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور لیلۃ القدر کے بارے میں سن لیے کہ جو شخص اس رات کو پالے اس کے پچھلے سب گناہ معاف۔ جو شخص حج کر کے آ جائے تو یہی ہے کہ کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ جیسے حافظ قرآن کے بارے میں فضیلت ہے کہ جو شخص حافظ قرآن بن جائے تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کو اللہ پاک اس کے ماں باپ کو ایسا عزت کا تاج پہنائیں گے جو دنیا کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہو۔ اب یہاں پر ہے کہ سوچو کہ جب اس کے ماں باپ کا اتنا ریسپیکٹ کیا جائے گا تو خود حافظ قرآن کا کتنا ریسپیکٹ کیا جائے گا۔ تو رمضان کے جو فضائل، قرآن کے جو فضائل، حج کے جو فضائل، لیلۃ القدر کے جو فضائل ہے، اس کو ہم لوگ آدھا ادھورا سن رہے ہیں، آدھا ہی سمجھ رہے ہیں۔ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں چینجنگ نہیں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ ادھوری فضیلت کا علم حاصل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں چھٹی ہوگی۔ جب حافظ صاحب کو یہ بتا دیے کہ آپ کے حفظ کی برکت سے آپ کے خاندان کے ایسے چند گناہگار 10 لوگ، 20 لوگ، 7 لوگ، مختلف روایات میں مختلف عدد ذکر کیا گیا، ان کی بخشش ہو جائے گی، انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، بہت خوش۔ اب اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب ہے، حافظ صاحب ٹائٹل لیبل لگ گیا ان کے حافظ صاحب۔ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں حافظ صاحب؟ دیکھے تو ڈسکو ہے بھی، باہر نکلے تو سر پہ ٹوپی نہیں، بال انگریزی ہے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، دین کی معلومات صفر ہے، دین کے بارے میں اتنا جذبہ بھی نہیں ہے کہ میں بھی نمازی بنوں، میرے گھر کو نمازی بناؤں، میں اپنے بستی کی کچھ دین ایمان کی فکر کروں، بلکہ ان کا دل مار لیتے رہتا، فلم دیکھنے والوں کے ساتھ فلم دیکھنا، شوقاں پورے کرنے والوں کے ساتھ شوق پورا کرنا، انہوں انگریزی اور یورپین کلچر کے کپڑے پہنے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی کپڑے پہننا، اور انہوں اگر کچھ ناجائز تعلقات میں ہے تو ہم کیوں نہیں کرنا۔ تو ہر برائی میں دوسروں سے آگے آگے ہے، نہ قرآن پڑھنے کا اہتمام، نہ خدا سے دعا مانگنے کا اہتمام، نہ ان کو کبھی یہ پاس و لحاظ ہے کہ میرے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ نماز نہیں، قرآن نہیں، دعا نہیں، کچھ نہیں، یعنی قرآن کے تقاضوں پہ بالکل نہیں چل رہی، اور دماغ میں فضیلت بٹھا لے کے ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اپنے گھر خاندان کے 10-20 افراد کو بھی لے کے جائے گا جن پہ دوزخ واجب ہو چکی۔ یہ نہیں ہے، جس حدیث میں تذکرہ آیا ہے اس حدیث کو مکمل پڑھی تب پتہ چلے گا۔ جو قرآن کا حفظ کرے اور جو اس کے تقاضوں پہ عمل کرے،
قرآن کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے، قرآن سے لگاؤ ہو اس کو، قرآن کا اثر ہو اس کی زندگی میں، اور اس کے باوجود اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو اس پہ استغفار کرتا رہے۔ وہاں بھی استغفار کے الفاظ، اور وہاں بھی قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی شرط ہے۔ اب ایک شخص حافظ بن گیا، قرآن کو یاد ہی نہیں رکھا، تو بھول جانا خود ایک بلا ہے، اور اس پہ سزا ملنے والی ہے، اس بھولنے کی وجہ سے دوزخ کے حوالے ہو سکتا ہے، اس کی فکر کچھ نہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم مکمل کرنے پہ بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن وہاں پر بھی واستغفر کے الفاظ، کہ جو قرآن مکمل کرے، قرآن مکمل کرنے کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور فلاں فلاں چیزیں ملتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بندے کے اندر استغفار کا جذبہ بھی ہو۔ اللہ آپ کی توفیق سے میں نے قرآن کریم مکمل کیا، چاہے 3 دن میں، چاہے 10 دن میں، چاہے 20 دن میں، چاہے مہینے بھر میں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ پڑھ بھی رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، تو یہ کمال کی بات، یہ خوبی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا، روزے رکھنے پر اللہ پاک اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ گناہ نہ کرے۔ اب ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، بے دھڑک گناہ کر رہے ہیں، گناہ کے بارے میں تو کبھی ایسا سوچ رہے نہیں کہ چھوڑنے کی چیز ہے، خالی سوسائٹی کو دیکھ لے رہے، بس گانے لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، روزے کا لحاظ ہی نہیں رکھ رہے، نہ روزے کا لحاظ ہے نہ رمضان کا لحاظ ہے، اور یہ سمجھ رہے بھائی رمضان میں سب گناہ معاف ہو جاتے، اور پچھلا حساب کتاب بالکل صاف ہو جاتا۔ کس کا صاف ہوتا بھائی؟ جو اس کنڈیشن پہ اترے۔ رمضان آفر کا مہینہ ہے، مگر فائدہ کون اٹھانا چاہ رہا ہے؟ جو اس کے شرائط پہ اترتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ باقی روزہ تو ہو جاتا سب کا، مگر کتنوں کا روزہ ایسا ہوتا کہ اللہ ان کے روزے سے خوش نہیں ہوتا۔ بس اس سزا سے بچ جاتا ہے وہ بندہ کہ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو بد دعا ملنا چاہیے وہ نہیں ملتی، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو دوزخ کی سزا ملنا چاہیے وہ نہیں ملتی۔ لیکن روزے کی جو خوبی ہے کہ روزہ رکھے اور گناہ سے بچتے ہوئے رکھے، اور پورا مہینہ اور پورا روزے کا وقت بغیر گناہ کے بتا دے، یہ شرط ہے۔ یہ شرط کسی کو نہیں معلوم ہے کہ رمضان کی جب رات آ جائے تو ایسا ایسا ثواب، اور جب ایک روزہ رکھ لے تو پچھلے سارے گناہ معاف۔ نہیں، گناہ سے بچنا، جب تک گناہ نہ کرے روزے کا اثر ہے، جب گناہ کر دے تو اس نے اپنے روزے کو پھاڑ دیا، اپنے روزے کو عیبدار بنا دیا، پھر اب روزے سے وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ فائدہ نہیں ہوگا جو روزے کا پورا لحاظ کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں۔ ہاں، تو اس لیے کہیں ہماری وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرِ، کتنے راتوں کے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں میں جاگنے پر سوائے جاگنے کے اور کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ ہمارا حال کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، بس جہاں تک بات سمجھ میں آ رہی اتنے لے لو، اور جہاں ذرا کچھ پابندیوں کی بات آ رہی اس کو چھوڑ دو۔ سننا ہی نہیں، سنے تو یاد نہیں رکھنا، سمجھنا نہیں، سنے بھولے شاہ بن جاتے، تو تربیت نہیں ہوتی۔ اسلامی تربیت کب ہوگی؟ جب مکمل بات لیں گے۔ آدھی ادھوری بات لینے سے تربیت نہیں ہوتی، آدمی بنتا نہیں ہے۔ اصل عبادت کروانا مقصد نہیں ہے، اصل عبادت کے ذریعے سانچے میں ڈھالنا مقصد کہ یہ عبادت کا یہ اثر تمہارے اوپر ہونا چاہیے، یہ عبادت کی یہ خوبی تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ نماز سے کچھ خوبی پیدا کرنا مقصد ہے، روزے سے کچھ خوبیاں پیدا کرنا مقصد ہے، زکوٰۃ سے کچھ خوبیاں پیدا کرنا مقصد ہے۔ تو جب عبادت کو سمجھ کے کریں گے تو وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو، اور عبادت کو سمجھیں گے نہیں تو پھر وہ خوبی بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو۔ تو بہرحال ہر عبادت کے ساتھ جو چیز لگی ہوئی ہے وہ بہت ضروری ہے، جیسے استغفار کا ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ فضیلتوں کو لے کے بھی ہم بہت دھوکے میں پڑ جاتے۔ اب رمضان میں تو اب ہو گیا نا مصاحب، جو کوئی بھی ہے کھاتا پورا صاف ہو گیا ہوں گا نا، سنیں تو ختم۔ اب اس کے بعد نئے کرائم شروع کریں گے، اب یہاں سے نئے جرم، نئی کاپی لکھنا شروع کریں گے اب یہاں سے،
سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہے معاملہ کہ آپ نے رمضان میں توبہ بھی کی ہے یا نہیں کی ہے. توبہ بڑی آسان ہے، اور توبہ پہ اللہ بڑا نوازتے ہیں بندوں کو. پورا رمضان گزر گیا، دعا کرتے رہے بہت، استغفار کرتے رہے بہت، سمجھے، ذکر کرتے رہے بہت، مگر توبہ نہیں کی. توبہ کے قریب نہیں گئے. اماں توبہ کر لے تو سدھر جانا پڑتا ہے. سنے، اپنے کو پورے کو سدھرنا نہیں ہے، خود ڈیسائیڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر کیسے رمضان کا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور بعض لوگ تو توبہ کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، توبہ کو سیکھنا بھی نہیں چاہتے. خالی وہ چھوٹے بچے جو توبہ کرتے نا، زبان کتر لیے، کان کھینچ لیے اور گال پہ ہاتھ بجا لیے، بس وہی توبہ اللہ میاں کے سامنے کر رہے ہیں ہم. دل میں کچھ نہیں ہے، دماغ میں کچھ نہیں ہے، بلکہ گناہوں کا پورا بھرپور شوق ہے، گناہوں کا بھرپور مزہ لینا چاہتے. تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں. ایکٹنگ کر کے اللہ کو چخما نہیں دے سکتے. ہاں، اللہ تو ہماری ارادوں پہ، ہمارے دلوں پہ نظر رکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، ہم کو دل سے توبہ کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے. اور جب بندہ دل سے ارادہ کرتا ہے تو اللہ کیسا کرم فرماتے ہیں. کتنے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جمع تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا، اللہ سے ہم کلامی کا، متعدد دفعہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع کو لیے ہوئے اللہ کے حضور میں راز و نیاز میں ہیں. تو آواز آئی کہ موسیٰ، تمہاری یہ فریاد قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو فلاں گناہ کرتا ہے، اور اس پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی جب تک کہ وہ شخص تمہارے اس مجمع سے دور نہ ہو. اس وقت تک تمہارے حق میں یہ خیر کا فیصلہ نازل نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ بھائی، تم میں سے ایسا ایسا جو بھی آدمی ہے وہ فوری یہاں سے نکل جائے، ورنہ پھر اللہ کی طرف سے یہ نام بھی آ جائے گا کہ فلاں کو نکالو. تو اس بندے پہ اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً اللہ سے دل میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنے بڑے مجمع میں مجھے رسوا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ میں دل سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے قبول فرما لیجیے. بس ادھر اس کے دل میں یہ ارادہ آیا، ادھر اللہ کی طرف سے وہ فریاد پوری. سمجھے؟ تو اللہ پاک تو دعا کو اور توبہ کو اتنا آسان بنا دیے، بس بندہ دل سے ایک بار متوجہ ہو جائے، پھر اللہ فوری نواز دیتے. اللہ کے پاس توبہ کی قبولیت میں دیری نہیں ہے، بندے کے پاس دیر ہے. بندہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کو، چھوٹے چھوٹے مزوں کو دیکھ کے حقیقی توبہ کرنا نہیں چاہتا، توبہ پہ نادم نہیں ہوتا، تو اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوتا، اور چھوڑنا نہیں چاہتا. آگے نہیں جانے کا کم از کم ارادہ تو کر لے. اگر چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. بزرگان دین نے فرمایا کہ توبہ سے اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ ارے میں اس پہ قائم نہیں رہ سکتا ہوں بھائی، اس لیے کہ جب ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ارادہ کرے کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں گا. اب وہ یہ سوچے کہ ارے بھائی میرا وضو تو ٹوٹتا رہتا ہے، تو وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کینیڈا کا اور لندن کا ویزا لگا کے جا کے آنا ہے؟ کوئی بڑا پروسیس ہے کیا؟ وضو ٹوٹ جائے وضو بنا لو، پھر باوضو ہو جاؤ گے، طہارت حاصل ہو جائے گی. تو ایسے ہی توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو، پھر اللہ سے معافی مانگ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، دل میں ارادہ کر لو، بس ہو گئی توبہ. اللہ پاک تو بڑے غفار ہیں، بڑے ستار ہیں. وہ پردہ پوشی بھی فرماتے ہیں اور دل سے نادم ہونے والوں کی فوری قبول بھی فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، اس جانب ہم کو توجہ دینا چاہیے. توجہ دیں گے نا انشاءاللہ تو ہم لوگ فضیلتوں کا آدھا ادھورا علم رکھ کے بھی عبادت میں ایسا لگتا ہے کہ بہت دور ہو رہے ہیں. اب رمضان آ گیا، یہ کر لیا، ہم ختم قرآن میں بھی ہم شامل ہو گئے، اور جو ہے لیلۃ القدر میں بھی ہم نے اہتمام کر لیا. ارے 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 کتنے بار مغفرت ہو گئی ہماری، پوچھو نا کو، ہم ایک دم ڈیپ کلیننگ ہو گئی ہماری. اب اندر سے باہر تک کوئی ہمارے اوپر گناہ، قصور اور پاپ کوئی باقی ہے ہی نہیں. اگر واقعی ہم نے ویسی توبہ کی ہوگی تو یقیناً اللہ ہم کو ویسے بخشیں گے بھی. لیکن اگر ہم دل سے متوجہ نہیں ہوئے اور دل سے ارادہ نہیں کیے تو پھر وہ صفائی بھی نہیں ملے گی.
ہاں رمضان آنے سے گناہ جو معاف ہوتے ہیں صغیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف ہونے وہ ہو جاتے ہیں، قرآن کے مکمل کرنے سے، لیلۃ القدر کو پانے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے تو اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے توبہ کرنا ضروری۔ باقی اللہ کسی بھی عمل کو بہانہ بنا کے معاف کر دیں، ان کی خزانے میں کیا کمی، وہ تو معمولی عمل پہ بہت کچھ نواز دیتے ہیں۔ غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کے موت دے دے، ان کے لیے کیا بڑی بات ہے، اور کسی کو جانور کو پانی پلانے پہ بخش دے، ان کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ کوئی کبھی آپ نے نہیں سنا کہ ایک شخص مورتی کی پوجا کرتا تھا تو وہ جا کے کیا کرتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم کہتا، اے بت میرا یہ کام بنا دے، میرا یہ کام بنا دے، یہ میرا یہ کام بنا دے۔ تو مورتی ہوتی ہے، تو اس سے کیا کام بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا، نیند کا غلبہ تھا اس کے اوپر، تو بس اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہوئی کہ فوراً اس کا کام بن گیا۔ تو اس بندے کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ میں غلطی سے ایک مرتبہ اللہ کو پکار لیا تو اللہ نے مجھے اتنا سن لیا، اور اگر میں پورے دھیان سے پکاروں گا تو کتنا سنے گا۔ تو بس اس نے کفر کو، بت پرستی کو چھوڑ دیا اور فوراً اسلام میں داخل۔ تو اللہ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو پوچھیے مت۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، واپس ہو رہے تھے، سردی ہو رہی تھی، ٹارچ نہیں تھی، راستہ دیکھنے کے لیے کچھ روشنی چاہیے تھا، تو کہیں ان کو آگ نظر آ رہی تھی۔ تو اہلیہ سے کہا کہ ذرا رکو، آگ لے کے آتا ہوں۔ تو وہ گئے آگ لینے کے لیے، اور اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ تو اللہ جب دینے پہ آتے ہیں تو ایسا دے دیتے، کسی بھی عمل کو بہانہ بنا کر۔ اور جو ہم نیک کام کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ سب ضائع نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نہ کرے ہزار بار کہ امت کے جو گناہگار لوگ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا جائے گا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ سے نکال نہ دے۔ تو اللہ کلمے کی برکت سے نکال بھی دیں گے، تو ہماری نیکیاں ضائع نہیں جائے گی، کسی نہ کسی اسٹیپ میں کام میں آئے گی ضرور۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ضابطہ کیا ہے، اللہ کی پالیسیاں کیا ہے عبادات کے سلسلے میں، وہ اصل چیز ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ کہ اگر اللہ کی مہربانی سے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، وہ تو ہماری خواہش ہے، اللہ کرے کہ ہمارے معاملے میں ایسے ہی ہو کہ ادھر ہماری آنکھ بند ہو، ادھر ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے، اور کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ ہم گناہگاروں کے لیے، کمزوروں کے لیے تو اسی کی ضرورت ہے۔ اگر پوچھنے پہ آ جائیں تو ہم تو پھنس جائیں گے۔ زندگی کے ایک دن کا، ایک سانس کا، ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکتے ہم۔ تو پوچھ پکڑ سے نجات یہی ہمارے لیے عافیت ہے۔ لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں حساب نہیں لوں گا، میں عذاب نہیں دوں گا۔ لے سکتے، کسی کا بھی حساب لے سکتے ہیں، کسی کو بھی سزا دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے جو اصول ضابطے بنائے ہیں اس پہ ہم کو چلنا ہے۔ اللہ معاف کریں گے، کس کو معاف کریں گے؟ جو توبہ کریں گے ان کو معاف کریں گے۔ پھر توبہ تو ہمارے اختیار میں ہے، اب ہم توبہ ہی نہیں کریں گے اور اللہ سے کہیں گے آپ معاف کر دیجئے، تو اللہ چاہے تو معاف کریں گے، چاہے تو نہیں معاف کریں گے۔ اور ہم توبہ کریں گے تو اللہ ضرور معاف کرے گا، ہاں یہ یقینی بات ہے۔ تو بتائیے آپ کون سے آپشن کو اختیار کریں گے جس میں ضرور اور یقینی طور پہ معافی ملتی ہے؟ اور توبہ سے اللہ خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے ہیں اللہ پاک۔ لیکن ہم لوگ ہیں، رمضان آ رہا تو بھی توبہ نہیں کر رہے، لیلۃ القدر آ رہی تو بھی توبہ نہیں کر رہے، یا بغیر توبہ کی جو عبادتیں کر لے رہی تو اس کے بعد استغفار بھی نہیں کر رہے، مگن ہیں، خالی میں پنے میں پھر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم کو اپنی عبادتوں میں ایک خوبی اور ایک کوالٹی یہ بھی لانا ہے۔ یہ رمضان کی عبادتوں کے تعلق سے کچھ باتیں
آپ کے سامنے رکھی گئی، اور رمضان کی عبادتوں کا صحیح اثر نہ ہونا یہ چاند رات سے سمجھ میں آ جاتا۔ ادھر چاند رات ہو گئی تو بعض مسلمان کاروباری کیا کرتے کہ دکانوں میں میوزک لگانا شروع کر دیتے، بڑی بڑی آواز، اور بعض لوگ کیا کرتے گھروں میں گانے لگائے۔ اب ختم، اب عید کا دن ہے تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو اور اپنے جی کو خوش کرنا ہے بس۔ اور اب اس کے بعد اگلا ہر قدم ہمارا ایسے ہی ہے، کٹنگ بنانے جاتے ہیں وہاں ہمارے بال انگریزی بنتے، اور کتنے لوگ ہیں داڑھی منڈا دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو کپڑے کی خریدی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بازاروں کا رخ کرتے ہیں صرف خریدی کے لیے نہیں، خریدی ایک بہانہ ہے عیش کے لیے، بدنگاہی کے لیے، اور اس ماحول سے غلط مزے لینے کے لیے، حرام اور ناجائز مزے لینے کے لیے۔ تو بتائیے رمضان کا کیا اثر ہوا؟ اور پھر صبح ہو گئی تو فجر کی نماز گول، اور ادھر عشاء کی نماز گول، تھکے ہوئے جناب۔ کس چیز میں تھکے بھائی؟ دو کپڑے نہلانا تھا، ایک میچنگ کی فکر نہیں کرنا تھا، لیکن اتنا ستم تو نہیں ڈھانا تھا اپنے اوپر۔ اور پھر عید کی نماز کے لیے جا رہی، فجر کی نماز نہیں، اور جب عید کے لیے وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری عیدوں کے اندر بھی اب بعض چیزیں ایسی آتی جا رہی ہے جو غیر مسلموں کی اور سیاسی لوگوں کی دیکھا دیکھی۔ اب جگہ جگہ ہورڈنگس لگ رہے ہیں اور اس پہ فوٹوز چھپ رہی ہے، اور وہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے۔ یہ ایک نقالی ہے دوسروں کی، اب ہر چیز میں کاپی کرنے کو سمجھ رہے ہم صحیح طور پہ عید کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو عید کا اسلامی طریقہ کیا ہے، اسلامی تصور کیا ہے، وہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس کی فکر کس کو بھی نہیں ہے، بس ختم، وہ فوٹو میں میری فوٹو آئی، تیری آئی، اور کسی کے آ گئی تو واہ اللہ جو ہے ایسے اور ویسے، ہر کوئی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لے رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام خوشی منانا بھی سکھاتا ہے۔ اسلام جو خوشی منانا سکھاتا ہے، اس خوشی میں بھی ہمارے لیے تربیت ہے، اس میں بھی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ کیا سکھاتا ہے اسلام؟ کہ جب خوشی مناؤ تو سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنا سیکھو، اللہ کی خوشی کا لحاظ رکھو۔ مہینہ بھر تم نے جو اجتماعی عبادت انجام دی ہے، ایک ساتھ سحر، ایک ساتھ افطار، ایک ساتھ تراویح، اجتماعی طور پر تم نے یہ عبادتیں انجام دی، اب تم نماز پڑھنے جا رہے ہو تو یہ خوشی کا دن ہے، تو کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا تھا، لیکن طریقہ کیا بتایا گیا؟ 2 رکعت نماز میں اضافہ، سجدہ شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا، پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا یہ سکھایا گیا۔ ہم دیکھیں ہماری خوشیاں کیسی ہوتی ہے، ہماری شادی کی خوشی کو دیکھ لیں، ہمارے ولیمے کی خوشی کو دیکھ لیں، اور اس سے پہلے جو فضول دعوتیں ہوتی ہیں رسومات کے نام پر، سانچک، جمعگی، یہ سب جس نام سے بھی رسومات ہوتے ہیں، رشتہ طے ہو رہا ہے، وہ خوشی کو دیکھ لیں۔ خوشی میں نفس غالب ہوتا ہے، بھول چکے ہوتے ہیں اپنے خدا کو کہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کس چیز میں خرچ کر رہے ہیں، سب بھول چکے ہوتے ہیں۔ رشتہ، پردہ، حیا، کئی چیزوں کو ہم بھیڑ چڑھا چکے ہوتے ہیں۔ بے پردگیاں ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہے۔ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں جاننے کی توفیق ہی نہیں ملتی، یہ خوشی کے موقع سے کیا کرنا ہے، لوگاں کیا کرتے وہی ہم کو کرنا ہے، بس پورا خلاصہ یہی رہتا۔ اپنی حیثیت دکھانا ہے، مالی حیثیت دکھانا ہے، خاندانی حیثیت دکھانا ہے، علمی حیثیت دکھانا ہے۔ ارے پوری عبادت کا خلاصہ اپنے کو مٹانا ہے۔ اللہ ہے خوشی دیا تو میرے کو دکھانا ہے بول کے آج، تو پوری عبادتوں پہ پانی پھیر دیا یا نہیں پھیر دی؟ یہ ہم اگینسٹ جا رہے۔ تو اگر ہم اللہ سے ایسی بغاوت کریں گے ایک ایک خوشی کے موقع پہ، تو کیا اللہ پاک ہمیں خوشیاں عطا کریں گے؟ نہیں خوشیاں عطا کریں گے۔ یہی وجہ ہے آج بڑے بڑے فنکشنز اور ایونٹس تو ہو رہے ہیں، گھروں میں خوشیاں نہیں ہیں، خالی وہ دکھاوا تو باہر بہت چل رہا، مگر اندر دیکھو زندگیاں جم رہے نہیں، ایک کو ایک سے نہیں جم رہی، خوشیاں نہیں، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہماری خوشیوں میں ہم نے اللہ کو خوش کرنے کا کانسیپٹ ہی نکال دیا، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کہاں سے خوشیاں نصیب ہوتی؟ تو اس لیے ہم کو ایک بات اس کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہم عید کی خوشی مسنون طریقے سے تو گزارنا ہی ہے، اس میں ہم کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگلی ہماری ذاتی خوشی، گھریلو خوشی، خاندانی خوشی، سماجی خوشی، سیاسی خوشی، کچھ بھی ہو، ان سب میں ہم اللہ کی رضا کو بھی ملحوظ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ آج سیاسی اعتبار سے کسی کو کامیابی مل جائے، ایسی ہلڑ بازی پوچھو مت بس، اور کیا گھریلو اعتبار سے چار پیسے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، خالی آج کل یہ معلوم رہا کہ میں قرضہ پھیر لے سکتا ہوں، تو پٹاخے بھی قرضے پہ پھٹ رہی اور باجے بھی قرضے پہ بج رہا ہے، اور ہر وہ چیز مینیو بھی قرضے پہ سج رہا ہے۔ قرضہ پھیر لے تو کی ہمت رہنا ہے، بچہ پھر باہر جائیں گا، پھر کمائیں گا، تو ہر وہ فضول خرچی اور اسراف ہو رہا ہے، پٹاخے بھی پھٹ رہے ہیں، سیٹیاں بھی بج رہے ہیں، اور ڈول تاشے اور جو ہے باجے بج رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک خوشی کچھ بھی ملیں دو، حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ٹیم کو لائک کرتے ہیں اس کی کامیابی کی اطلاع مل جائے کہ کرکٹ ٹیم میں جو ہے اس کے فائن ہیں، تو بس وہ ٹیم اگر جیت گئی تو بھی پٹاخے پھٹے، تو بھی ناچ گانا ہو رہا ہے، تو اور خالی پتنگ اڑا رہے ہیں، اور اس میں اگر جیت گئے تو اس میں بھی وہاں بھی میوزک لگ رہی ہے، اور وہاں بھی جو ہے فخر و مباحات، حالانکہ پتنگ اڑانا بھی یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور مسلمانوں میں یہ وائرس، یہ بیماری آتی جا رہی ہے، غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، اور پھر اس کو بھی ایک خوشی کے طور پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ہم خدا کو فراموش کر کے اپنی خوشیوں کو گزار رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ہمارا قصور ہے۔ خالی رمضان کی عید مسنون کر لینا کافی نہیں ہے، رمضان کی عبادت میں اور رمضان کی خوشیوں میں ایک اللہ کو خوش رکھنا، اور دوسرے کیا ہے، قوم کی اور سماج کی ہمدردی، غم گساری، ان کی فکر ہمارے اندر ہونا، ہماری ہر خوشی میں اللہ کا بھی خیال اور اللہ کے بندوں کا خیال۔ یہ صدقہ فطر، یہ زکوٰۃ، یہ افطار کرانے کی فضیلت کس لیے ہے؟ سماج اور سوسائٹی اور خاندان کی خبر گیری۔ اب ہم دعوتیں کر رہے تو ایسا، ارے جان دو ان کو کہاں بولتے، کام والوں کو نہیں بلاتے، غریب طبقے کو دعوت میں مدعو نہیں کرتے، سمجھے نا؟ ہماری دعوتیں ایک لیول کی ہو رہی، سب دیکھے تو بھیک مانگ کے گھروں میں عورتوں کا زیور رہن پہ رکھ کے لے رہی، اور کئی جگہ جاب کر رہے ہیں تو اس پہ قرضہ اٹھا رہے ہیں، بینکوں سے قرضہ اٹھا رہے ہیں، اور جو طریقے ہو سکتے ہیں گھروں کے کاغذات رکھ کے قرضے لے رہی، اور پھر وہ دعوت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مالداروں کی دعوت ہے، اس میں غریباں نہیں آ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عید یہ سکھاتا ہے کہ جب تم عید کی خوشی مناؤ تو کیسے مناؤ کہ سماج کا غریب طبقہ نظر انداز نہ ہو، یہ ہے حقیقی خوشی۔ تو اللہ کی خوشیوں کو بھی اس میں شامل رکھنا، اور اسی طریقے سے کس کی خوشی کو؟ اللہ کے بندوں کی خوشی، اپنے اوپر پورا اونڈلنا یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا، ولیمہ آ گیا تو میرے کو ایسا سوٹ، شادی کا ایسا، ولیمے کا ایسا، اور دلہن کا ایسا، اور جو ہے براتیوں کا ایسا، دولہے والوں کے کپڑے ایسے، دلہن والوں کے کپڑے ایسے، بس خالی اپنے اور اپنوں پہ اونڈلنے کا مزاج، اور باقی سب نظر انداز۔ جو اپنی شان شوکت میں جو ہے جچتے ہوئے نظر آتے انہی کے اوپر نوازتے، باقی سب کو نظر انداز کیا جا رہا۔ خوشی منانے کا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تربیت ہے عید کی خوشی در حقیقت، کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہو رہا ہے، فتح مکہ کے موقع پہ کتنی بڑی خوشی ہے، مشرکین نے، کافروں نے کیا کیا تکلیفیں دے کے آپ کو وہاں سے نکالا، مکہ چھوڑنا پڑا بادل ناخواستہ، نہیں چاہتے ہوئے بھی، اللہ کا حکم تھا، حالات اتنے کٹھن ہو گئے، تو دوبارہ جب مکے میں واپس ہو رہے ہیں تو کیسا جشن منانا چاہیے، کیسی خوشی منانا چاہیے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کا جو نقشہ کھینچا ہے صحابہ کرام نے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے شکر کا اور اپنی بندگی کا
اتنا اثر تھا کہ آپ کی گردن مبارک نیچے جھکی جا رہی اور آپ کی ٹھوڑی سینے سے لگ جاتی. ہے ایسا کوئی فاتح؟ آج کوئی فتح اور وکٹری حاصل ہو جائے تو بس سینہ تنانا پہلا کام ہو گیا، اور اس کے بعد گل چھرے اور آوازیں بے تکے قسم کی. یہ گھروں کے فنکشنوں میں بھی ہو رہا ہے، سیاسی اس میں بھی ہو رہا ہے، سماجی اس میں بھی، خاندانی اس میں بھی، اسکولوں میں، کالجوں میں، جہاں کسی چیز میں تھوڑی کامیابی ملی سیٹیاں بجانا، چیخنا، اسی کو ہم سمجھ رہے ہیں خوشی کا موقع ہے. حالانکہ خوشی منانا ایسا سکھایا ہی نہیں گیا. اس میں انسانیت نہیں، اس میں جانور پن ہے، اور اسلام کا تو کچھ بھی اثر نہیں ہے اس میں. ہم اسلام کے رنگ ڈھنگ سے بہت دور جا چکے. اس لیے ہم کو صرف عید کی خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ ساری خوشیوں کو منانا سیکھنا ہے عید کی خوشی کے ذریعے سے. جیسے رمضان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ایسے ہی عید کی خوشی کے ذریعے سے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. رشتہ داریوں کو جوڑنا، ان کا خیال رکھنا، سادگی کے ساتھ عید منانا، اس میں اوور نہیں کر دینا، اسراف نہیں کر دینا، تکلف نہیں کر دینا، اس میں ریا نمود کی طرف نہیں آنا ہے. اور بس دیکھو سمپل ایسی خوشیاں حقیقت میں دلوں کو جوڑتی ہے اور سماج میں خوشیوں کو پھیلاتی. باقی یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں یہ تو بس نفرتیں، بوجھ، ٹینشن کو بڑھانے والی چیزیں، خوشیوں کو بڑھانے والی نہیں. یہ جتنے بڑے بڑے فنکشنز اور بڑے بڑے طریقے ہیں، پیچھے جا کے کسی کے دل کا درد اپنے کان لگا کے سنیے، دھڑکنوں سے ان کی سسکیاں نکل رہی ہوگی. وہ ہنس نہیں رہے ہیں، ان کو ہنسنا پڑ رہا ہے. جس کو ہنسنا پڑتا ہے وہ ہنسی نہیں ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تو کرنا ہی پڑتا ہے. وہ زندگی گزار نہیں رہے، بھگت رہے ہیں وہ، سمجھے نا؟ اور یہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. بہرحال ایک بات یہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے کہ رمضان کی عید کی خوشیاں مسنون طریقے سے منائی جائے، اور اس خوشی سے ہم یہ سبق لیں کہ اپنی زندگی کی ہر خوشی ایسے ہی مسنون طریقے سے اور سادگی سے انجام. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سماج میں عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے، پایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو جس عبادت کی توفیق مل جائے تو اس کے بعد ہم وہ عبادت کر کے بڑے مطمئن ہو جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دو عبادتیں کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو نیک ہیں، دیندار ہیں، ٹھیک ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں. اپنے آپ کو دینداری کا لیبل بہت جلدی دے رہے ہیں، سمجھے؟ حالانکہ یہ بیماری پچھلے لوگوں میں بھی تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے، کوسا تو بھی ایک کام کرتے تھے کر کے اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے تھے. جیسے کوئی حاجیوں کی خدمت کر لیے اور سمجھتے تھے ہم بڑے دیندار، اور کوئی